السلام علیکم جی، میری ٹک ٹاک کمیونٹی کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں۔ اچھا، میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ میری ویڈیو آج جو ہمارے لوگوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ایک بیماری ہے، اس بیماری کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ ہے بواسیر، جسے ہم بولتے ہیں، پائلز کہتے ہیں۔ یہ پائلز اور بواسیر کی بیماری جو ہے ہمارے لوگوں میں ایک عام پائی جاتی ہے۔ وہ بیچارے اس سے بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ یہ بواسیر بیماری، اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے پیشاب والی نالی جو ہے نا، یہ پخانے والی نالی ہے، اس میں الجھن ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، پخانہ سخت آتا ہے اور جل کر آتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پخانے کے اندر جو ہے نا بلڈ آ رہا ہوتا ہے، خون آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں، یہ بواسیر کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کو یہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ خود آ کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ مجھے پائلز ہے، مجھے بواسیر ہے، یعنی پخانے والی نالی کے اندر ایچنگ ہونا، الجھن ہونا، اسی طرح پخانہ جل کر آنا، سخت پخانے کا سخت ہونا۔ اسی طرح بعض اوقات وہ پخانے کی نالی کے اندر پمپلز بنے ہوتے ہیں، ابسیسز بنے ہوتے ہیں، گلٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ساری علامات میں نے بتائی ہیں، یہ بواسیر کی یعنی پائلز کی علامات ہیں۔ اب یہ جو پائلز ہے، یہ جو آپ کا بواسیر ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جو دائمی قبض رہتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو دائمی یعنی پرانی قبض رہتی ہے، ان لوگوں کو یہ بواسیر کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کو بواسیر ہوتی ہے۔ یا ہمارا پیٹ اکثر خراب رہتا ہے، ہم اپنا علاج نہیں کرواتے، اپنے ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں، ہم کنسلٹنٹ کو چیک اپ نہیں کرواتے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہم پانی بہت زیادہ کم پیتے ہیں، پانی ہمیں پراپر پینا چاہیے، ہم پانی پراپر نہیں پیتے۔ اسی طرح ہم کھانا جو ہے وہ چبا کر نہیں کھاتے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم شادی پہ گئے ہیں، کسی فنکشن پہ گئے ہیں، ایسے کھانے کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں کہ کبھی کھانا کھایا نہ ہو، کبھی کھانا دیکھا نہ ہو، اور پھر اتنی سپیڈ سے کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے پراپر چبا نہیں رہے ہوتے۔ تو اس کی وجہ سے جب ہمارا کیا ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، تو اس قبض کی وجہ سے پھر یہ کیا ہوتا ہے، بواسیر جنم لیتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بواسیر کو بچانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنی قبض کو روکنا ہے، اپنی قبض کو بہتر کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کو جا کر چیک اپ کروائیں، اور جو بھی کنسلٹنٹ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے گھر میں کیسے اپنی قبض کو کنٹرول کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں، تو ہمیں پراپر پانی پینا چاہیے۔ پراپر جتنے انٹیک پانی کرتے رہیں گے تو ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کی جو موٹیلٹی ہے، اس کی جو موومنٹ ہے یا اس کی ورکنگ ہے، وہ مینٹین رہے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ پراپر پانی پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھانا چبا کے کھانا چاہیے۔ ہم جلدی میں کھاتے ہیں اور کھانا پراپر چبا نہیں رہے ہوتے، تو کھانے کو جب بھی کھانا ہے پراپر چبا کر اور وقت لگا کر کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کھانے کو چبائیں۔ اس کے بعد آپ نے فائبر والی خوراک کھانی ہے، یعنی سلاد وغیرہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ایسے فروٹس اور ایسی ویجیٹیبلز استعمال کریں جس کے اندر فائبرز ہوں۔ ہمیں نارمل میں ہی، آج ہمارا لائف سٹائل روٹین چینج ہو گیا، ہم فاسٹ فوڈ کی طرف موو کر گئے ہیں، شاورما، برگر، پیزا۔ یاد رکھنا، ان چیزوں سے بھی قبض ہوتی ہے، ان میں فائبرز ہم کم لے رہے ہوتے ہیں، ہم ویجیٹیبلز کم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں سبزیوں کے بارے میں کہ ان کو سبزیاں پسند نہیں ہیں، حالانکہ سبزیاں آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے، نظام انہضام کے لیے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ان میں فائبرز ہوتے ہیں، تو وہ فائبرز آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کی موٹیلٹی اور ڈائجسٹو سسٹم کی ورکنگ کو مینٹین کر کے رکھتی ہیں۔ تو فائبرز والی فوڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ کے پاس گاجر ہے، آپ کے پاس مولی ہے، شلجم ہے، سلاد جو آپ استعمال کرتے ہیں کھانے کے ساتھ، آپ کو سیلڈ استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسبغول کا سرکہ پراپر استعمال کریں۔ اب جب اسبغول کا پراپر سرکہ استعمال کریں گے، یہ ایز اے فائبر کا کام کرے گا، تو اس سے بھی آپ کو کانسٹیپیشن سے، قبض سے ریلیف ملے گا۔ جب آپ کی قبض کنٹرول رہے گی، قبض کو آپ بہتر کر لیں گے، تو آپ کا جو پائلز ہے، یہ جو بواسیر کی بیماری ہے، اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اسپائسی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے وہ پخانے والی نالی کے اندر چبھن ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں، خارش ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن سے آپ بچ سکتے ہیں۔
تو اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگتی ہیں تو آگے بھی شیئر کیا کریں، اپنے ریلیٹیوز کو شیئر کریں، اپنے بڑوں کو بتائیں جن کو دائمی قبض رہتی ہے کہ وہ اپنی دائمی قبض کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے 4 طریقے بتائے ہیں۔ ایک، پانی زیادہ زیادہ پینا ہے، دوسرا اپنے کھانا چبا کر کھانا ہے، تیسرا فائبرز والی فوڈ استعمال کرنی ہے، اسبگول کا سرکہ استعمال کرنا ہے، اور آپ اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، وہ بھی آپ کو جو ایڈوائز کرتا ہے اس ایڈوائز کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں بیماریوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بچائے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملیں گے۔